اتوار کی صبح ہے یہ. پورے پاکستان میں اتوار کو باقی دنیا کی طرح چھٹی ہوتی ہے، مگر صداقت بھائی کا ایسا کہنا ہے جو اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر صداقت علی، کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کا یہ ملک ہے اور اسلام میں چھٹی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. بالکل نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ ہمارا دن کا جو آغاز ہے وہ فجر کی نماز کے بعد ہوتا ہے. ہمارے دفاتر صبح 6 بجے شروع ہونے چاہیے. مطلب یہ ہے کہ ظہر کی نماز تک ختم بھی ہو جانے چاہیے. یعنی اگر فجر سے ظہر تک کو ہم کام کا پیریڈ سمجھے اور پھر تھوڑا آرام کر کے شام کو تھوڑا سا کام کر لیں، ریزیڈول ورک شام کو کوئی 1-1.5 گھنٹہ اور بیچ میں 2 گھنٹے کا آرام. اور صداقت بھائی وہ بڑی مزے کی بات، آنیسٹلی آئی لوڈ اٹ، کہ کام کریں، آغاز دن کا کریں دعا کر کے، اور پھر کام کریں ڈٹ کے، پھر اللہ سے دعا کریں، پھر تھوڑا کام کریں یا کوئی جو بھی کرنا ہے پھر دعا کریں. 5 دفعہ دعا جس کو ہم دعا کہتے ہیں وہ پریئر ہی تو ہے، پریئر ہے، وہ نماز ہے، وہ صلاۃ ہے. اچھا، اب دیٹس اے بیوٹیفل کانسیپٹ. میرے تصور کے مطابق کام کیے بغیر دعا کرنا جو ہے وہ کیسا آپ سوچیں؟ میرے تصور میں تو یہ کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ کریں کچھ نہ، آپ اللہ کو ہی کام کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں. کام ہم خود کرنا ہے، ہمیں اللہ سے تو نتائج کے لیے ہمیں دعا مانگنی ہے کہ جو ہمارا کام ہے اس میں خیر و برکت ہو، اس کے نتائج اچھے نکلے. لیکن اونٹ باندھے بغیر توکل اگر ہم کریں، کام کیے بغیر ہم دعا کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہمیں وہ پیشہ اختیار کر لینا چاہیے دعا کرنے کا، جس میں لوگ ہمارے پاس آئے، ہم ان کے لیے دعا کریں اور وہ نذرانے ہمیں دے کے چلے جائیں. سو دس از اندر لولی تھنگ. لولی میں اس لیے کہتا ہوں کہ فار اینی بڈی ہو از تھنکنگ اباؤٹ اٹ، گوئنگ ڈیپ انٹو اٹ، ایٹ ٹائمز میں جھوٹ نہیں بولوں گا، نماز پڑھنا مشکل لگتا ہے. ٹریننگ کی بنیاد ہو سکتی ہے جو بھی، مگر دعا کرنا کبھی مشکل نہیں لگتا. دعا کرنا مشکل نہیں لگتا، مجھے نہیں پڑتا. دیکھیے نہیں اس طرح کہ بھائی دعا کرنا، نماز ایز سچ کہنا کہ بھی نماز پڑھنی ہے یہ مشکل لگتا ہے. مگر جب ہم یہ کہیں کہ نہیں یار میں تو اپنے بھلے کے لیے جو میں نے کام کیا ہے، ابھی جو کام کیا ہے اس کی بہتری کے لیے ایک دعا بھی کر رہا ہوں، تو پھر وہ آسان لگتا ہے. وہ ایک صاحب تھے نا جو پانی میں ڈوب رہے تھے، تو کسی نے باہر کھڑے ہو کے کہا کہ جناب ذرا ہاتھ دیجیے، جناب ذرا ہاتھ دیجیے، تو وہ ہاتھ نہیں دے رہے تھے. وہ کہتے کمال ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہاتھ دیجیے، ہاتھ دیجیے، آپ ہاتھ نہیں دے رہے. تو وہ کہتا ہے کہ جناب مجھے آپ کہیے کہ ہاتھ لیجیے تو میں وہ لے لوں گا. میں اس طرح نہیں عمل کرتا زندگی میں کہ آپ مجھ سے کچھ چیز مانگ رہے ہو میں دیں. تو جب نماز پڑھنے کا تصور آتا ہے تو یہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے یہ کوئی ہم کام کرنے جا رہے ہیں. نماز کام نہیں ہوتا، یہ کچھ لینے والی بات ہے، کچھ دینے والی بات نہیں. اور جب ہم نماز کو نماز ہی رہنے دیں، ریچول نہ بنائیں، یعنی ایک دعا ہی رہنے دیں، تو یہ آسان ہو جاتا ہے کرنا اور ہم باقاعدگی سے کر سکتے ہیں. لیکن یہ نہیں کہ اس کے لیے ہم پہلے نماز کے اور نماز کے بعد بہت سارے ریچولز اپنی طرف سے ایڈ کر دیں، تو پھر اس میں پھر یہ ایک لمبا چوڑا کام. جب ہم ان کو ریچولز بنا لیتے ہیں مشکل ہو جاتا ہے. اور ریچولز وداؤٹ گوئنگ تھرو دا موومنٹس، وداؤٹ دی ایسنس آف اٹ از یوز لیس. ہم بات کر رہے تھے اجاز بھائی کہ چاہت کو کیسے ختم کریں اور کسی چیز کو چاہت کیسے بنائیں. کوئی ایسا رویہ جو تکلیف دہ ہے لیکن عادت بن چکا ہے، اس کو کیسے مٹائیں، اور نئے ایسے رویے کیسے اپنائیں جو ہمارے لیے فائدہ مند ہوں. اس کے لیے جیسے میں بات کر رہا تھا کہ ہم ایسے تکے بازی بات کرتے ہیں کہ اچھا میں وزن کم کروں گا تو میں کہیں کھو جاؤں گا، یا فلاں تبدیلی لاؤں گا تو پتہ نہیں کیا ہوگا، یہ جو ابھی مصیبت ہے یہ تو میری جانی پہچان. بلا وجہ کے ڈر، جو فیئر آف ان نون اور فیئر آف ان سین، فیئر آف سکسیس، فیئر آف فیلئر، یعنی انسان کی گھٹی میں پڑا ہے فیئر. ایک صرف آپ کے لفظ پہ میں لوگوں کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا جنہوں نے پک کر لیا. یس، فیئر آف سکسیس، یعنی اپنی کامیابی سے بھی لوگ ڈر جاتے ہیں. لگتا ہے کہ اس طرح وہ لائم لائٹ میں آ جائیں گے اور لوگ ان کے اوپر نظر ڈالیں گے اور ان کی جو اندر چھپی ہوئی کوئی خامی ہے وہ تلاش کر لیں گے. انسان کے تصور کی پرواز کبھی کبھی تو بہت بلندیوں تک جاتی ہے اور کبھی کبھی اتھاہ گہرائیوں میں چلی جاتی ہے، بہت ہی ڈوب جاتی ہے. تو یہ جو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کسی چیز کے بارے میں، تو ہم بات کر رہے تھے کہ جب بھی ہمیں کوئی مسئلہ درپیش ہو تو ہمیں ایک پرسنل اسکل پاور
یعنی پرسنل انفارمیشن اور کام کرنے کے طریقوں کو ڈھونڈنا شروع کر دینا چاہیے، طالب علم بن جانا چاہیے. اور دوسری پرسنل ول پاور ہے کہ جس چیز کے بارے میں ہم پروگرام بنا رہے ہیں کہ ہم بدل دیں گے یا یہ حاصل کریں گے، اس کے تصور میں اس کے جو فوائد ہیں ان کو ہم دیکھنا شروع کر دیں، تو ایک ذاتی طور پر ہمارے اندر ایک ول پاور پیدا ہوگی. اور اسکل پاور کے لیے ہمارے پاس ارد گرد بہت کچھ بکھرا ہوا علم ہوتا ہے جو ہم اگر کھلی آنکھوں سے دیکھیں، ریسورسز ہیں، انٹرنیٹ ہے، کتابیں ہیں، لوگ ہیں، تو ہم لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں. اچھا، یہ جو ایک پرسنل لیول پہ ہم ول پاور اور اپنی اسکل پاور پہ کام کرتے ہیں، تو اس سے اگلا لیول ہے سوشل لیول. سوشل لیول میں یہ ہے کہ جو کام ہم سے نہیں ہو رہا، جب دوسرے لوگوں سے ہو رہا ہے تو ان پہ ذرا نظر ڈالیں، اور دوسرے لوگ جو کامیابی سے وہ کام کر چکتے ہیں ان پہ نظر ڈالیں تو ہماری ول پاور بڑھے گی. اگر ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے کسی نے اپنے مسلز بنا لیے ہیں، جیسے فلموں میں آپ دیکھتے ہیں اداکار ہیں جب چاہتے ہیں مسلز بنا کے تو اپنی نئے کیریئر کا آغاز کرتے ہیں، تو ہمیں لگتا ہے اچھا اگر شاہ رخ خان یہ کر سکتا ہے یا عامر خان یہ کام کر سکتا ہے تو پھر ہم بھی کر سکتے ہیں. یا ہمارے گلی میں فلاں لڑکا، یا ہمارے محلے میں، یا ہمارے جم میں فلاں بندہ یہ کامیابی حاصل کر سکتا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں. پاسبلٹی تو ہے صداقت بھائی، ممکن تو ہے. جب دیکھتے ہیں ہم ارد گرد کے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے حالات اچھے ہو گئے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے، تو ہمارے اندر بھی ایک ول پاور بڑھتی ہے. صداقت بھائی دیکھیے، یہ جو نئی نئی الیکٹرانک اپلائنسز آتی ہیں جو ہمیں آپریٹ کرنا نہیں آتی، ان کے ساتھ ایک مینول ہوتا ہے. اس مینول میں لکھا ہوتا ہے یہ اسٹیپ 1، اسٹیپ 2، اسٹیپ 3، اس طرح سے آپ اس کو چلا سکتے ہیں. پہلے نہیں آتا، پھر وہ ہم کرتے ہیں وہ آ جاتا ہے. اسی طرح سے اگر کوئی کام ہے جو ہم نہیں کر پا رہے ہیں یا ہمیں نہیں آتا ہے، تو ہم کسی شخص کے پاس جائیں جس نے وہ کیا ہے، تو ایک طرح سے ہمیں مینول دے سکتا ہے، اور وہ اگر اسٹیپس ہم بھی پورے کریں تو وہ کام ہم بھی کر سکتے ہیں. از دیٹ ٹرو؟ بالکل. یہ جو سوشل کیپٹل ہوتا ہے، اگر ہم اس پہ نظر ڈالیں اور کسی کو کسی کام میں کامیاب دیکھیں جس میں ابھی ہم نے کامیاب ہونا ہے، تو اس سے ہماری موٹیویشن ہائی ہو جائے گی، ول پاور اور بڑھ جائے گی. اور ایک قدم آگے بڑھا کے جا کے ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ نے یہ کیا کیسے، اور وہ جو طریقہ کار آپ کو بتاتے ہیں، تو اس سے سکلز میں اضافہ ہوتا ہے. تو جیسے ول پاور کی سورس ہماری اپنی ذات ہے اور دوسرے لوگوں کی ذات ہے، تو اس سے ایک طرح سے دو سورسز ہوگی نا، کہ ایک تو ہمارے اندر ایک ول پاور ہے پرسنل، جو ہمیں تکلیف ہو رہی تھی یا چاہت ہو رہی تھی کسی چیز کی، تو اس سے ول پاور بڑھتی ہے. تو ایک ہم نے کسی بندے کو دیکھا جس نے اسی مسئلے میں کامیابی حاصل کر کے مثال قائم کر دی. سوشل اس کو سوشل کہیں گے. اچھا، اب جب ہم اس بندے سے جا کے بات کریں گے کہ بھائی آپ ہمیں بتاؤ کہ آپ نے یہ کیسے کیا اور آپ اس میں ہماری اب کیا مدد کر سکتے ہو، تو یہ سوشل کیپٹل سے فائدہ اٹھانا ہے، یہ سوشل اسکل پاور ہے. سر ابھی 2-3 باتیں اب یہاں پہ میں کوئکلی آپ سے کروں گا. پہلے تو آئی گو بیک آن واٹ یو سیڈ، پرسنل ول پاور. ایک مثالیں بنی ہوتی ہیں ٹائم ٹیسٹڈ، تو کہتے ہیں اللہ ہیلپس دوز ہو ہیلپ دیم سیلفس، جو اپنی مدد خود ٹو بگن. تو یہ آپ نے پرسنل ول پاور کی بات. دوسری طرف یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ ہیلپ پیپل تھرو ادر پیپل، یہ بھی کہتے ہیں نا جی. اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں طریقے اللہ تعالیٰ کے. اللہ تعالیٰ خود نہ کبھی کسی کے پاس مطلب نظر تو نہیں ایسے آیا کہ بھئی یہ لوگوں کے تھرو. میں ایک چھوٹی سی مثال یہاں پہ دوں گا. ایک بہت ہی مولوی صاحب تھے، بڑے پکے عقیدے کے مولوی صاحب، راسخ، اللہ کرے گا یہ کہتے ہیں نا، اللہ کرے گا، اللہ خیر. ایک ہوتی ہے صداقت میں بیوروکریسی، ایک ہوتی ہے ریسٹوکریسی، ایک ہوتی ہے اللہ کریسی. مطلب کچھ لوگ بلیو کرتے ہیں کہ اللہ کریسی. تو یہ بھی اس طرح کی اللہ سے ہمیں مانگنی چاہیے، تمنا مانگنی چاہیے، اللہ سے ہمیں سکلز مانگنی چاہیے کہ ہمیں ہمت دے، ہمیں توفیق دے. اللہ سے ہمیں توفیق مانگنی ہوتی ہے. ہمیں براہ راست جو چھوٹے چھوٹے کام ہم اللہ کو کہتے ہیں، اللہ اتنا بڑا افسر ہے، اس کو چھوٹے چھوٹے کاموں میں الجھانا تو بالکل مناسب نہیں ہوگا. ہم اس کے نائب بھی ہیں، اور ہم اس کے نائب بھی ہیں. اتنی تو اس نے ہمیں صلاحیتیں دی ہوں گی. تو جو کہیں توفیق کی کمی نظر آتی ہے ہمارے اندر، کہیں کوئی کمزوری نظر آتی ہے، تو ہمیں اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے کسی کام کے کرنے کے بارے میں. کام ہمیں خود ہی کرنے ہوتے ہیں. توفیق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور وہ ہمارے دماغ میں وہ صلاحیتیں پیدا کرتا ہے، وہ نیورو ٹرانسمیٹرز پیدا کرتا ہے، جس سے ہمارے اندر انرجی بڑھ جاتی ہے. اور جب ہم اپنی انرجی اور دوسرے لوگوں کی انرجی کو ملا دیتے ہیں تو اس سے سینرجی پیدا ہوتی ہے.